اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا صلوات۔ دعا ہے شہزادی عالمیان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ تمام عزت مآب عزاداروں کا نبی زادے کی صف ماتم پر چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ جو آپ کی دعائیں، آپ کے ذمے دعائیں، مالک تمام دعاؤں کو اذن قبولیت عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ شہزادی آل میان کے صدقہ میں محمد و آل محمد کا عظیم خالق مقامات مقدسہ کی محافظت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق عزت مآب برادر عزیز واجب الاحترام ذاکر آل ابا ملک علی حیدر کھوکر صاحب کی یہ صف اعضاء مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق ان کی نسلوں میں ذکر کرنے، کروانے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مالک ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، ان کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ حاجتوں کا دروازہ ہے جو ہم سب کی حاجات ہیں، اس شہزادی کے صدقہ میں باب الحویج شہنشاہ بادشاہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام اذن قبولیت عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کا جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ بقیت اللہ حجت اللہ ولی اللہ ولی العصر ماتمی مولا کا واسطہ جو دعائیں مانگی، جو رہ گئی، جو ہم سب کے ذمے مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ درود کا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، کافی میرے عزت مآب تشریف فرما ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بالکل کم لمحوں کے لیے پاک منبر پر حاضر ہوں۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے میرے نہایت واجب الاحترام بہت ہی آسان انداز میں ذکر محمد و آل محمد کر گئے، اور میرے بعد سید زادہ تشریف فرما ہے۔ چند لمحے منبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور واجب الاحترام عزت مآب ناظم منبر حیات دیوانہ صاحب نے آج بہت خوبصورت ابتدائی مجلس میں باتیں کی۔ حق بنتا تھا، کیونکہ یہ ذکر تو بندوں کا محتاج ہی نہیں ہے۔ یہاں نہیں دیکھا جاتا بھائی غلام عباس کون آ رہا ہے اور کون پڑھ رہا ہے۔ اگر بندہ صرف ذہن میں یہ رکھ لے کہ یہاں آپ کو دعا دینے کے لیے آتے کون ہیں، بھائی سرا چیمہ صاحب بابا جی، پڑھنے والے کو نہ دیکھا جائے کہ کون پڑھنے والا آ رہا ہے، صرف اتنا دیکھا جائے کہ پردے میں دعا دینے کے لیے کون آ رہا ہے۔ باتیں کوئی معیار ہی نہیں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں۔ اوقات تو ان کی ہے نا جو اپنی لڑائی لڑ کے، ان میں اتنی ہمت ہے جو کسی کو بات کرتا اس کے گھر کیوں نہیں جاتا۔ بابا یہ رونے کی جگہ ہے، یہ ماتمیوں کی جگہ ہے، خدا را کوئی تو بندہ ایکشن لے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ لڑنا ہے تمہیں کسی کے ساتھ، ملک علی حیدر کو میرے ساتھ شکوہ ہے، یہ میرے گھر آ جائے، اس میں اتنی ہمت ہے، اتنی پاور ہے، یہ میرے گھر کیوں نہیں آتا؟ منبر حسین کو کیوں ذریعہ بنایا ہوا ہے؟ میں باتیں اگر کر رہا ہوں بھائی غلام عباس، میں باتیں کر رہا ہوں، میں سابقہ جنرل سیکرٹری ضلعی حافظ آباد کا ہوں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا، لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا میری اوقات میرا معیار کچھ نہیں، لیکن خدا را بانیان اور عزادار جب کوئی بھی ان میں سے ایسی بات منبر پہ کرے، آپ کھڑے ہو جاؤ، ہم رونے کے لیے آئے ہیں، تیرا شکوہ سننے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں ماتمی کا بڑا مقام ہے۔ جی
جی جی خدارا ادنا سازادار ہوں، آپ کے علاقہ کا ادنا سا مولا کا سپاہی ہوں. اس بات پہ میں نے آپ کو کم سمجھ کے نہیں، آج سے میں نے کوشش کیا جہاں جہاں بھی میری ڈیوٹی ہوگی یہ 2-4 جملے ضرور کہوں گا. اور نہ مجھے کسی کا ڈر ہے اور نہ میں کسی سے لے کے کھاتا ہوں، اور نہ مجھے کسی کی ذاکری خوشامد ہے اور نہ میں کسی کی منتیں کرتا ہوں. میں نجف سے میرا رزق آتا ہے اور مولا کے مہمانوں کو ہر سال 3-4 دفعہ لے کے میں نجف جاتا ہوں. لیکن خدا را یہ منبر حسین ہے، ہم قبر حسین کہتے ہیں. اپنی لڑائی لڑنی ہے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں لڑیں. یہاں آپ آتے ہیں تو ان کو درس حسین دے کے جائیں، یہ لڑائی جھگڑے دے کے نہ جائیں. تو ماتمی عزادار کا حق ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا. آج لائیو چل رہا ہے بھائی، یہ بتائیں گے سب کو کہ آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے. ان میں سے کوئی بھی ہو، یہاں کسی کی کوئی اوقات نہیں. یہاں معیار ہے تو صرف میرے مولا حسین بادشاہ کے ذکر کا، اور اسی معیار کو یہ آڑ بنا کے اپنی لڑائی لڑتے ہیں. اور آپ اسی معیار کی وجہ سے چپ ہیں. آپ دعائے زہرا ہیں، آپ دعائے سیدہ ہیں. آپ کی وجہ سے یہ ہیں، ان کی وجہ سے ہم نہیں، آپ کی وجہ سے ہم ہیں جو یہاں آتے. خدا را ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، تھوڑا ان کو لگام ڈالیے. یہ قبر حسین ہے، یہاں جو بھی آئے وہ رونے کی بات کرے، محمد و آل محمد کا درس دے. بلند درود پڑے محمد و آل محمد کی ذات. کسی نے پوچھا صراط مستقیم کا رستہ، ڈاکٹر صاحب کسی نے پوچھا، ملک صاحب صراط مستقیم کا رستہ، مسکرا کر کہا علی ولی اللہ. سلامت رہے مالک، سلامت رکھے مالک، سلامت رکھے. حیدری لو آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، بہت زیادہ پڑ گیا، بہت تھوڑا پڑھنا ہے، باقی مالک آپ کو سلامت رکھے. اپنی عبادت کا پہلا فقرہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے میری عبادت کا پہلا فقرہ اس قابل ہے اگر جبریل کے ماتھے پہ بھی لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن فقیر کا کام ہے خیرات لینا، اور فقرہ یہ ہے کہ غدیر کا میدان کوئی مذاق نہیں تھا، حلالی حرامی کی پہچان تھا. مل کے بولنا حیدری. جیو سلامت و مالک میری شہزادے تیری زندگی دراز فرمائے. میرے بھائی نے نعرہ لگا کر، چھوٹے سے شہزادے نے ہم سب کو درس دیا ہے. اس نے کھڑے ہو کر نعرہ لگا کر ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ جو چیزیں بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہیں انہیں نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو چیز ماں کی جھولی سے واجب ہو جائے اسے محبت علی کہتے ہیں. مالک سلامت رکھے. بھائی غلام عباس 4 لائنیں اپنے شہید استاد محترم قبلہ کعبہ علامہ ناصر عباس کی پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. قبلہ کہا کرتے تھے اللہ ہے کون کون، علی ہے کون کون. اللہ ہے کون کون بابا جی، اللہ ہے کون کون، علی ہے کون کون. حیدر کے در کا یہاں سوالی ہے کون کون. حیدر کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ لو، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون. زندگی دراز ہو کیونکہ علی بے نیاز اللہ کا بے نیاز نمائندہ ہے. کوئی مانے میرا بادشاہ تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے میرا بادشاہ تب بھی علی ہے. کسی کے پڑھنے سے میرا بادشاہ بڑھتا نہیں ہے اور کسی کے نہ پڑھنے سے میرا بادشاہ گھٹتا نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا یہ اٹل حقیقت ہے، پوری دنیا میرے سردار کو چھوڑ دے مولا کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے مولا چھوڑ دے اس کا رہتا. سلامت رہے سید مالک، آپ کو سلامت رکھے، زندگی دراز ہو آپ کی. جسے علی چھوڑ دے محبت علی
ہماری ماں کی شرافت کا نام ہے. اور آج تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، اسرار بھائی ممبر پہ کھڑا ہوں، پورے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. غدیر کے میدان میں اتنی زیادہ گرمی تھی، کچھ لوگ آج تک جل رہے ہیں. نہیں بولنا آپ کا حق بندہ تھا، میں نے موضوع کی بات کی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. مالک نہیں بات چاچا میں سچ کرنے لگا ہوں. عید الفطر سارے منائے، عید الفطر سارے منائے، ہر مسلمان منائے، ہر فقہ والا منائے. عید الاضحیٰ سارے منائے، ہر مسلمان منائے، ہر فقہ والا منائے. لیکن مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، عید غدیر صرف حلالی مناتے ہیں. دو لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں اسرار بھائی ملک صاحب اہل سنت شاعر کی دو لائنیں ہیں، شاید اسی پہ میرا دیوانہ سب سلام ہو جائے. دو بابا جی لائنیں ہیں. اہل سنت شاعر کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے نبی تھے یا علی کو ولی کہنے والے. بزرگ دعا کرنا، جوان میرے ساتھ ضرور ملنا. نبی تھے یا علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے یا علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے. بے شمار اللہ آمین. آپ کے عام چیز کا نام ولایت نہیں ہے. آپ کے پانچویں مولا سے پوچھا گیا باقر العلوم سے کہ مولا دین کیا ہے؟ باقر العلوم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کا نام دین ہے. نماز کا نام دین ہے، روزہ کا نام دین ہے، حج کا نام دین ہے، زکوٰۃ کا نام دین ہے، اور ہماری ولایت کا نام دین ہے. اب توجہ کرنا، فکرے میرے آخری. کہا مولا سب سے افضل نماز ہے، معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا روزہ ہے، معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا حج ہے، معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا زکوٰۃ ہے، معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا کیا ہے؟ کہا ہماری ولایت ہے. کہا مولا نماز اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کی وہ ہلکا ہو گیا، اور آپ کی ولایت سب پہ بھاری ہو گئی. باقر العلوم ارشاد فرما رہے ہیں خاموش ہو جا، بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. نماز سفر میں قصر ہوتی ہے، بیمار روزہ رکھ نہیں سکتا، مسکین زکوٰۃ دے نہیں سکتا، غریب حج کو جا نہیں سکتا. باقر العلوم کہہ رہے ہیں چاہے کوئی بندہ سفر میں ہو، چاہے کوئی بندہ مسکین ہو، چاہے کوئی بندہ غریب ہو، چاہے کوئی بندہ بستر پر ہو، ہر حال میں ہماری ولایت اوجب ہے. آپ سلامت رہے، مالک جوانیاں سلامت رکھے. جیو حیدری مولا کو سلام. بسم اللہ. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے رب ملتا ہے، جب تک نام علی نہ ہو رب کب ملتا ہے؟ عدد محمد علی کے ملا کے کر لو، جو دونوں مل جائے تو رب تب ملتا ہے. واہ نعرہ حیدری. سلامت رہے، مالک سلامت رکھے. غدیر کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے 4 ذوالحج کو وقت کے محمد کو زہر دے دی گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نے بڑے ادب کے ساتھ جملہ کہا ہے. آپ کے 5ویں مولا باقر العلوم سلامت رہیں. کم پڑا جاتا ہے مصائب. بھائی دیوانہ میں چاہتا ہوں میں مولا کی بارگاہ میں غربت کا جملہ میں پڑھ نہیں سکتا. ذاکر صاحب بادشاہ قدیمی عزادار ملک صاحب 4 امام ایسے ہیں جن کو سب سے زیادہ ظالم زہر دے دی گئی. آپ کو ہر امام کو زہر دی گئی ہے، لیکن ان اماموں میں سے ذرا
मालिक आपको सलामत रखे। जितने मेरे बुजुर्ग हो, जितने सैयद हो, आपसे माफी मांग के, अज़ादारों से भी माफी मांग के, बहुत कम मुसाहिब पढ़ा जाता है। मौला बाकिर बादशाह को तो जुमले पढ़ना चाहता हूँ। 4 इमाम ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा सख्त जालिम जहर दी गई। उन 4 में से सबसे सख्त मौला बाकर को दी गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने वालों, अज़ादारों, इसने बड़ी कोशिश की है। आम गुर्बत शुरू नहीं की, उस बादशाह की गुर्बत शुरू की है जिसका बचपन शाम के बाजार का, जो दरबार में तड़प तड़प के कहता था, बाबा सज्जाद जरा गर्दन नीचे कर, मेरा सांस रुक रहा। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। करबला के गवाह को 4 ज़ुल्हज को जहर दी गई। मेरा मौला 3 दिन तक तड़पता रहा है। रोने वालों, चाचा जी, इसने पहले कोशिश की, बादशाह के जरिए जहर दिलवाए, वो जहर नहीं दे सका। रोने वालों, माफी चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से। इस कमीने ने एक लिबास तैयार करवाया और उस लिबास को जहर में भुजाया गया। इतना जालिम जहर था, एक कतरा उसका 1000वां दर्जा अगर समंदर में डाला जाता तो जानवर तड़प तड़प के बाहर आ जाते। उस लिबास को इस कमीने ने मेरे मौला बाकर को पहनवाया। रोने वालों, लिबास का पहना था या इमाम के एक एक बाल से खून निकलना शुरू हुआ। आपका मौला 3 दिन तक तड़पता रहा। एक मर्तबा मेरे मौला ने अपने बेटे जाफर से कहा, और जाफर मुझे मसनद से नीचे और मुझे मट्टी पे लिटा। कहा, बाबा ज़ाहर मिली हुई है, नरम बिस्तर चाहिए, आप मट्टी पे क्यों लेटना चाहते हैं? बाकर मौला तड़प के कहते हैं, और मैं जद हुसैन की सुन्नत अदा, और जब मेरे दादा के गले पे और ज़रबे चल रही थी, और कभी दाएं गिरते थे और कभी बाएं गिरते थे, और मैं दादा की तरह तड़पना चाहता हूँ। और रोने वालों, रूह परवाज हुआ और जाफर के वैन बुलंद हुए, या नूर की हमारी उतरी, आवाज आई, मैं नबियों का सुल्तान आ गया। या फिर आवाज आई, और मैं जन्नतुल बकिया की टूटी कब्र से ज़हरा आ गई। या फिर आवाज आई, और मैं अमीर हसन